بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین والنار للمشرکین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ناظرین، 18 ماہ مبارک رمضان آ گئی اور روز بروز ہم ایک ایک دن کو اس ماہ مبارک رمضان کو گزار رہے ہیں اور شب قدر کے ایام اب قریب آ رہے ہیں اور وہ عظیم شب آ رہی ہیں کہ جس میں جاگنا ثواب ہے، نماز کا پڑھنا ثواب ہے۔ چونکہ آپ یہ دعا روز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد یہ دعا ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر وہذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور وہو الشہر الذی فرضت صیامہ علیہ وہو شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن۔ یہ شب قدر کا ذکر اسی میں ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تو نے قرآن مجید نازل کی ہے اور جس مہینے میں شب قدر ہے۔ دیکھیں، اگرچہ روایات میں شب قدر مخصوص نہیں ہے، لیکن اکثر روایتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں شب قدر ہے، اور خاص کر 19 کی شب، 21 کی شب اور 23 کی شب کو شب قدر کہا گیا ہے۔ شب قدر خود یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور یہ شب اس لیے میں اس مہینے میں نازل، اور روایتیں ہیں کہ شب قدر میں ہی قرآن نازل ہوا ہے۔ پورا قرآن روایتیں کہتی ہیں اسی شب قدر میں نازل ہو گیا ہے۔ انزلت فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وجعلت فیہ لیلۃ القدر، اور یہ پروردگار تو نے اس میں شب قدر کو قرار دیا ہے۔ وَجَعَلْتَهَا خَيْرًا مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ، یہ ہے کیا فضیلت ہے اس شب قدر کی کہ یہ 1000 مہینوں کی شبوں سے افضل ہے یہ شب۔ وَجَعَلْتَهَا خَيْرًا مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ، 1000 مہینوں سے، یعنی اس شب قدر کی عظمت یہ ہے، اس کا مقابلہ اور راتیں نہیں کر سکتی ہیں۔ آ گئی وہ رات جس کا ایک روزے دار انتظار کرتا ہے، جس کا ایک پروردگار انتظار کرتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ معصومین کی سیرت یہ رہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگرچہ ہر شب کو بیداری کے ساتھ جاگ کے گزارتے تھے، لیکن شبہائے قدر کا انتظار کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، میں اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے پیغام دے رہا ہوں، ہم بچپنے سے ہی، جب بچہ چھوٹا ہو تب سے ہم تیار کریں، اور پرورش جو ہوتی ہے ایسے ہی ہوتی ہے۔ جناب زہرا کی سیرت ملتی ہے کہ شہزادی امام حسن و حسین امام ہیں، سب چیزوں کو جانتے ہیں، ورنہ جناب زینب کی عبادت واجب تو دور کے مستحبات ان سے نہیں چھوٹتے تھے، کہ لئے واجب اس طرح سے انجام دیتے تھے کہ واجب ہے، جبکہ معصوم کے لیے مستحب بھی واجب ہوتا تھا۔ کہتی جناب زہرا اپنے بچوں کو اٹھاتی تھی، امام حسن و حسین کو آمادہ کرتی تھی، بیٹے شب قدر آ رہی ہے، زینب و کلثوم کو آمادہ کرتی تھی۔ یعنی یہ اہتمام رہا ہے خاندان اہل بیت کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بچوں کو شب قدر کی اہمیت کو بتاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ عظیم شب ہے۔ اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی سیرت یہ رہی ہے کہ جب شب قدر آتی تھی، مولا
اپنا بستر بوریا اٹھاتے تھے، سب کچھ مسجد میں آ جاتے تھے۔ پھر گھر میں امیر المومنین نہیں سوتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، مسجد میں رہتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی شب میں قرآن نازل ہوا ہے۔ دعائیں پڑھتے تھے، کتنی دعائیں معصور ہیں، اس شب کے لیے دعا ہے، اعمال ہیں، نمازیں ہیں، سورہ حمد کی تلاوت کا ثواب ہے۔ یہ سیرت اہل بیت رہی ہے۔ بعض لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، مولانا اس شب قدر کے معنی کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا۔ شب قدر تو شب قدر کہتے کیوں ہیں؟ کیوں شب قدر کہتے ہیں اسے؟ قدر، دیکھیں قدر کے معنی ہوتے ہیں تقدیر سے ہے قدر۔ یہ شب قدر میں سال بھر کی انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہمارے سال بھر میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، اسی شب قدر میں فیصلہ ہونا ہے۔ اور بعض روایت یہ ہے کہ ہمارے نامہ اعمال سال بھر کے اسی شب قدر میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور کس کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے؟ آج پردے غیب میں جو ہمارا امام بیٹھا ہے، اس کے سامنے ہمارا نامہ اعمال پیش ہوگا۔ تو دعا کریں کم از کم کہ ہمارا نامہ اعمال اچھا ہو، جس سے میرا مولا خوش ہو جائے، جس سے میرا آقا خوش ہو اور فخر سے کہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ایک روایت اور ہے نبی اکرم سے کہ شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس شب میں بیداری کے ساتھ جاگ کے اگر گزارے تو پروردگار عالم اسے قدر و منزلت عنایت فرماتا ہے۔ اسی لیے اسے شب قدر کہتے ہیں، چونکہ یہ بڑی عظیم، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ لیلۃ العظمہ ہے، یہ عظیم رات ہے، لیلۃ العظمہ اس شب قدر کو کہا گیا ہے۔ لہٰذا ہم اہتمام کریں، غسل کریں اور اس شب قدر کے لیے پوری طرح سے آمادہ ہوں کہ یہ عظیم شب ہے۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس شب میں۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے کہ جب اس شب میں جو مومن، جو روزہ دار جاگتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو اس کے ارد گرد فرشتے ایک حلقہ بنا لیتے ہیں، اور حلقہ بنانے کے بعد اس کا طواف کرتے ہیں، پھر اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، پروردگار یہ تیرا خالص بندہ ہے، اس کی دعاؤں کو مستجاب کر۔ کہاں یہ شرف مل سکتا ہے؟ فرشتے جو معصوم ہیں وہ ہم جیسے گنہگاروں کے ارد گرد طواف کرتا ہے، اور کون؟ پروردگار کہتا ہے جا کے طواف کر۔ یہ وعدہ الہی ہے۔ ان شبوں میں دعائیں مستجاب ہوں گی۔ استغفر اللہ کی تسبیح ہے کہ 19 کی شب میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو، زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھی جائیں، اس لیے کہ یہ سب گولڈن چانس ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وقت بڑی تیزی سے گزر جائے گا۔ رات بھی جیسے 16-17 رمضان کی شبیں گزر گئیں، اگر ہمیں ابھی توفیق نہیں ہوئی ہے تو واقعاً یہ شب بہت اہم ہے۔ توفیق پروردگار چاہیے ہم دعا کریں کہ اس شب کو ہم جاگ کے گزاریں، اطاعت پروردگار میں گزاریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، مومنین کے لیے دعا کریں، علماء کے لیے دعا کریں، جو ہماری قوم میں فتنہ پھیل رہا ہے اس فتنوں سے نجات کے لیے دعا کریں، مراجع کی حفظ و امان کے لیے دعا کریں۔ اور ایک اور اہم بات آپ کی خدمت میں کہ اس شب میں اعمال میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ضربت کو بھی یاد کریں، اس لیے کہ کل جب 19 کا دن اور 19 کا سورج جب طلوع ہوگا تو میرے امام کے سر کے اوپر ضربت لگ چکی ہوگی۔ حسنین کی مصیبت کو یاد کریں، ثواب ہے اس رات میں۔ اور کہا بھی گیا ہے اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، مولا کے قاتل کے اوپر لعنت کریں، بہت ثواب ہے۔ جیسے استغفر اللہ کا ثواب ہے، ویسے ہی اہل بیت کے قاتلوں کے اوپر لعنت کرنے کا بھی ثواب ہے۔ لہٰذا ان سے برات کریں اور اس عمل
سے برات کریں جو کام ابن ملجم نے انجام دیا ہے۔ لہٰذا آئیں اس شب قدر میں اعمال کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اپنی تقدیر کا ہم فیصلہ کریں، اس لیے کہ اس شب میں ہماری تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے۔ رزق اسی شب میں معین ہوگا۔ سارے اعمال، سارے کردار، سال بھر میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے نہیں ہونا ہے، سب اسی شب میں فیصلہ ہے۔ لہذا دعا کریں پروردگار جو بھی فیصلہ ہو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں تو عاقبت بخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔